الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عاقلا فاغنی صلوات حضرت گرامی قدر آپ صاحبان کافی دیر سے فرش اعضاء پہ تشریف فرما ہے اور بہت سارے اچھے بہترین شعراء سے ادباء سے ثناخوانوں سے ذاکرین سے آپ نے رزق عقیدت رزق ولا حاصل کیا ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ جو فرش پر گزرا ہے پروردگار اس کے بعد آپ کو جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ کائنات کی عظیم ترین عبادت ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھنا اور پھر فرش اعضاء پر بیٹھنا یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی کے نصیب اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں کہ اسے فرش اعضاء پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو سکے، بلکہ فرش اعضاء پر بیٹھنے والوں کو چنا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، اور اس پر صد شکر، صد ہزار شکر، کروڑہا شکر کہ خالق ان افراد میں ہمارا شمار کرتا ہے، ہمیں چنتا ہے ولا کے لیے، اعضاء کے لیے، اس فرش کے لیے۔ اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ یہ کائنات کی وہ عظیم عبادت ہے کہ آپ زمین پر ہیں اور اس عبادت میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آسمان والوں نے آسمان کو چھوڑ دیا ہے۔ ملائکہ آسمان سے اتر کر عزاخانہ زہرا میں آ چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، مگر روایت ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جب زمین پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مجلس ہوتی ہے، تو ملائکہ صفوف در صفوف اس مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ بتاؤ کتنے بڑے عابد ہیں فرشتے، قیام ان کے پاس، رکوع ان کے پاس، سجدہ ان کے پاس، تسبیح ان کے پاس، تحلیل ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی ساری عبادتوں کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آتے ہیں۔ معلوم ہوا فرشتوں کے پاس اس سے زیادہ افضل کوئی عبادت ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی عبادت ہوتی تو فرشتے اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر زمین پر نہ آتے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو مجلس ہے یہ مجلس محسن اسلام کی مجلس ہے، یہ مجلس رفیقہ رسول کی مجلس ہے، یہ مجلس زوجہ رسول کی مجلس ہے، یہ مجلس مادر بطول کی مجلس ہے، یہ مجلس جدت المعصومین کی مجلس ہے، یہ مجلس ملیکۃ العرب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس سیدۃ العرب کی مجلس ہے۔ یہ مجلس اس بی بی کی ہے جس نے اپنی آغوش میں اسلام بحال کیا۔ کیا بات ہے بھائی، اپنی آغوش میں۔ یقیناً سماعتیں باذوق لوگ، بابصیرت لوگ، اہل فہم لوگ اگر تھوڑے بھی ہوں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور عقل و فہم سے خالی بہت بڑا مجمع بھی ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کریموں کا دربار ہے، علم اور فہم اور فراست اور بصیرت کی خیرات اور تبرک یہاں سے نہیں ملنا تو پھر کہاں سے ملنا ہے؟ یہ وہ ہیں جو دیوانوں کو بھی دانا بنا دیتے ہیں،
ان کے دروازے پر اگر کوئی دیوانہ آتا ہے نا تو وہ زمانے کو دانائی کا تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ تبرک چاہتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ مل لے گا تو سب کو، جیسے سہیل شاہ صاحب نے کہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جس کے تبرک لینے کے لیے ہاتھ زیادہ آگے اٹھتے ہیں اس کے حصے میں زیادہ آتا ہے۔ تو تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور اپنا قرب بخشیں، ذرا ممبر کے قریب آ جائیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ان کیمروں کے آگے آگے آ جائیں، تکلف نہ کریں، ان کیمروں کے آگے آ جائیں آپ صاحبان۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیمرے راستے میں رکاوٹ ہیں، سب ادھر سے آ سکتے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا لے لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ مجلس تو ہو گئی، فضائل اتنے بھی بہت ہیں جو میں نے پڑھ دی ہیں، اب جتنا آپ میرے ساتھ ہوں گے اتنے میں اور پڑھ دوں گا۔ یہ مجلس ہے ملکۃ العرب کی، عالم عرب کی عرب پتی خاتون کی ہے۔ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ مجلس کے آغاز میں کرتا چلا جاؤں۔ ایک تو یہ مشہور کہ اچھا عجیب بات ہے کہ اصحاب الحمدللہ پیغمبر گرامی کے جو اصحاب ہیں ان کا ذکر، ان کی بات ہماری مجالس میں بھی ہوتی ہے، ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار ہماری مجالس میں بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی کی ازواج ہمارے نزدیک بھی محترم ہیں اور ان کا ذکر ہماری مجالس میں بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جو بہت زیادہ اصحاب کی بات کرتے ہیں وہ جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سلیمان کو بھول جاتے ہیں، ابو ذر کو بھول جاتے ہیں، مقداد کو بھول جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو بہت زیادہ ازواج کی بات کرتے ہیں نہیں معلوم کیوں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ مجلسیں کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس کو آپ بھولیں گے اسے ہم یاد دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے اپنی فریضہ لے لی ہے نا، ذمہ داری لے لی ہے۔ آپ خدیجہ الکبریٰ کو فراموش کریں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یاد دلائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پیغمبر گرامی کی جو ازواج ہیں ان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ، ٹھیک ہے نا، یعنی رسول اللہ کا زوجہ ہونا یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اور رسول اللہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے قرآن نے ایک اور عزت دی ہے پیغمبر گرامی کی ازواج کو، وہ کیا؟ وہ یہ کہ امت سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ پیغمبر گرامی کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ امت کی ماں ہیں، امہات المومنین ہیں، وہ ساری امت کی ماں ہیں۔ یہ بھی ان کا بڑا شرف ہے۔ ہم اس میں سے کسی کو مستثنا نہیں کرتے، ہم تنگ نظر لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم قرآن کے تابع ہیں۔ چاہے جو قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں تسلیم ہے کہ پیغمبر کی ہر زوجہ امت کی ماں ام المومنین ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر پیغمبر کی حقیقی اولاد کی ماں بننے کا شرف صرف خدیجہ کے حصے میں۔ پیغمبر گرامی کی اپنی جو اولاد ہے، پیغمبر کے صلب سے جو اولاد اس دنیا میں آئی ہے، اس کے لیے اللہ نے صرف خدیجہ کے صدف کو چنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے صرف فاطمہ کی ماں کے صدف کو چنا ہے۔ یعنی دیکھیے، اعزازی ماں ہونا اور بات ہے، اور پیغمبر کی حقیقی اولاد کا ماں بننا یہ خدیجہ کا شرف ہے۔ اور پھر ام المومنین ہونا اور بات ہے، جدت المعصومین ہونا۔ اور پھر اسلام کے مال پر پلنا اور بات ہے، اور اسلام کو پال کے پروان چڑھانا خدیجہ کا شرف۔ دیکھیے، کوئی بھی تحریک ہو، دنیا میں تحریکیں ہوتی ہیں نا، بنتی ہیں تحریکیں، آگے بڑھتی ہیں، تو ہر تحریک کا کوئی منشور ہوتا ہے، پھر کچھ دستور ہوتا ہے۔ اس تحریک کے جو اہداف ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں اس تحریک اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس کے منشور میں ان کے جو اغراض، مقاصد، اہداف ہیں وہ ان کو پائیں، انہیں حاصل کریں۔ اب تین چیزیں مسلم ہیں کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے اور اپنے منشور کے مطابق اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی تحریک کے پاس تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان تین میں سے ایک بھی نہیں ہو
دو بھی ہوں، ایک نہیں ہو تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ اپنے منشور کو پا سکتی ہے، نہ اپنے اہداف تک پہنچ سکتی ہے۔ پہلی چیز کسی بھی تحریک کو اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلی چیز کسی بھی تحریک کو جو چاہیے ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے قیادت۔ کیا؟ تحریک کا جو قائد ہے وہ اہل ہو، بابصیرت ہو، دور اندیش ہو، معاملہ فہم ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، باریک بین ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تحریک کے ساتھ مخلص ہو، قیادت کی اہلیت، استعداد اور صلاحیت رکھتا ہو۔ پہلی ضرورت کسی بھی تحریک کی قیادت ہوتی ہے۔ فرض کریں دوسرے سارے وسائل بھی ہوں، لیکن اگر قائد قابل اور مستعد اور باصلاحیت نہیں ہے تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے وسائل ہونے کے باوجود اگر نااہل کے ہاتھ میں تحریک دے دی جائے جس میں اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، تو تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز قیادت ہے۔ دوسری چیز مالی وسائل۔ اگر قائد کسی تحریک کا بہت مستعد اور باصلاحیت بھی ہو اور اس میں قیادت کی ساری خوبیاں اور کمالات پائے بھی جاتے ہوں، لیکن اگر مالی وسائل نہ ہوں تو تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ ہی وہ اپنے دستوری اہداف کو حاصل کر سکتی ہے۔ تیسری چیز دفاعی قوت، ٹھیک ہے نا؟ دفاعی قوت جو ہے، دفاعی پاور جو ہے، ڈیفنس کی جو پاور ہے، یہ تیسری اہم ترین چیز ہے کہ اگر قائد بھی اہل ہو اور باصلاحیت ہو اور مالی وسائل بھی موجود ہوں، لیکن دشمن کے حملوں کا جواب دینے کی سکت نہ ہو، اس کے سامنے ڈھال نہ بن سکتے ہوں، اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو یہ تحریک بھی اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جب تحریک اسلام کا آغاز ہوا تو تحریک اسلام کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت تھی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ تین ضرورتیں کس طرح پوری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کو جو قائد ملا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ملا، ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کو قائد تو مل گیا سرکار دو عالم جیسا، رحمت للعالمین جیسا، اور ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں ان سے بہتر اور اولا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، اولین و آخرین میں۔ تو پوری کائنات کے تمام انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں اللہ کے بعد افضل ترین ذات مصطفیٰ کی ہے، تو قائد سرکار دو عالم جیسا مل گیا۔ اس کے بعد بھی دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک مالی وسائل کی اور ایک دفاعی قوت کی۔ اللہ نے اس کا انتظام اس طرح کیا کہ مالی وسائل کے لیے خالق نے انتخاب کیا خدیجہ کے گھر کا، ٹھیک ہے نا؟ اور دفاعی قوت کے لیے انتخاب ہوا ابو طالب کے گھر کا، ٹھیک ہے نا؟ تحریک اسلام کا دفاع ابو طالب کا گھرانہ کرے گا، مالی وسائل خدیجۃ الکبریٰ کا گھرانہ فراہم کرے گا، اور ایسا ہی ہوا نا۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث بھی ارشاد ہے رسول اللہ کا کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجۃ الکبریٰ، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام اگر قائم ہوا ہے تو ابو طالب کے گھرانے نے دفاعی قوت فراہم کی ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مالی وسائل فراہم کی۔ کتنے مالی وسائل فراہم کیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے؟ ظاہر ہے کہ کوئی تحریک اگر شروع ہوتی ہے تو اس تحریک کو آفس بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس تحریک کو ورکر بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ ہی خرچ ہوگا، سفر کیے جائیں گے، یہ ان کاموں کی اوائل اسلام میں بھی ضرورت ہوتی تھی۔ لہذا اچھا، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ 15 سال پہلے، ذرا غور فرمائیے گا، خدیجہ نے پیغمبر کے اعلان نبوت سے، یہ ان کو میسج دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجۃ الکبریٰ لے کر آئی ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئیں؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ مورخین نے تو یہی لکھا ہے نا، انہی مورخین کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اعلان نبوت سے، پیغمبر کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے خدیجہ
جان نے مصطفیٰ کے ساتھ شادی کی، یہ جان کر کہ یہ نبیوں کا سردار تاریخ کو عجیب و غریب بنا دیا گیا تاکہ کسی اور کے حصے میں بھی کچھ شرف آ سکے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کو کبھی بیوہ بنایا گیا، کبھی طلاق یافتہ بنایا گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے لیے چاہے رسول اللہ کی حیثیت کم ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی اور کو شرف مل جائے، ٹھیک ہے نا. جناب خدیجہ الکبریٰ ہمارے عقیدے کے مطابق جب ان کی پیغمبر گرامی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو نہ وہ بیوہ تھی، نہ وہ طلاق یافتہ تھی. ان کی پہلی شادی ہے جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی. ایک اور کام کیا، اب چونکہ ان کو بیوہ اور طلاق یافتہ ثابت کرنا تھا تو تاریخوں میں لکھوایا گیا کہ شادی کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی. 40 برس کی عمر لکھوائی جائے گی تو لوگ خود بخود کہیں گے کہ ہاں جو خاتون 40 برس کی عمر میں شادی کر رہی ہے تو وہ بیوہ بھی ہوئی ہوگی، طلاق یافتہ بھی ہوئی ہوگی. شیعہ علماء کی تحقیق کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے وقت عمر 28 برس تھی. کتنی تھی؟ 28 سال. یہ تاریخوں میں باتیں آتی رہیں. اس صدی کے علماء نے تحقیق کی ہے اس پر، ٹھیک ہے. اس صدی کے علماء امامیہ نے اس پر تحقیق کی اور تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو ہیں شادی کے وقت ان کی عمر 28 برس تھی. اور عام طور پر بہرحال عرب معاشرے میں عرب کا ماحول ہی ایسا ہے اور وہاں کا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ بچیاں جلدی جوان بھی ہوتی ہیں، شادیاں بھی جلدی ہوتی ہیں. 12 13 14 15 سال عام طور پہ شادی ہو جاتی تھی. 28 سال بھی زیادہ عمر ہے. 28 سال کی عمر تک جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، کسی لڑکی کا رشتہ کب نہیں آتا؟ یا تو وہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا نہ ہو، یا شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ معقول نہ ہو، یا علم و فہم کے اعتبار سے معقول نہ ہو، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کمی ہو، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نقص ہو. اب جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا خاندان کون سا ہے. ان کی شکل و صورت دیکھتے ہیں، ان کے کمالات دیکھتے ہیں، ان کا علم و فہم دیکھتے ہیں، کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جزیرہ عرب میں پہاڑوں کے دامن میں، مکہ کی سرزمین پر پہاڑوں کے دامن میں عرب کا ایک شریف ترین خاندان آباد تھا جس کا نام قریش تھا. اسی خاندان کے ایک انتہائی شریف، صاحب عزت، صاحب وجاہت اور علمی خانوادہ میں خدیجہ الکبریٰ نے سن 567 عیسوی میں آنکھ کھولی. 570 عیسوی میں پیغمبر کی ولادت، 567 عیسوی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی ولادت. عمر کا فرق ہے صرف 3 سال کا. کتنا فرق ہے؟ 3 سال کا. اچھا، خاندان کون سا ہے؟ خاندان کا شرف تو یہ ہے کہ جو خاندان پیغمبر کا ہے وہی خاندان جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے. خدیجہ کون ہے اور ان کے والد کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ. خدیجہ بیٹی ہیں خویلد کی، خویلد بیٹے ہیں اسد کے، اسد بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، یا عبد العزیٰ بیٹے ہیں قسی کے، قسی بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں لوئی کے، لوئی بیٹے ہیں غالب کے، غالب بیٹے ہیں فہر کے، فہر بیٹا ہے کنانا کا. ادھر شجرہ دیکھیے پیغمبر کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی
بن کلاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نظر بن کنانہ، یعنی قصی پر جا کر ایک ہی ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح 4-5 پشتوں پیچھے چلے جائیں تو قصی بن کلاب ہی جناب خدیجہ الکبریٰ کے بھی پردادا بنتے ہیں اور پیغمبر خدا کے بھی پردادا بنتے ہیں. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ بھی نسل ابراہیمی میں سے ہیں، پیغمبر بھی نسل ابراہیمی میں سے ہیں. پھر خدیجہ الکبریٰ اولاد اسحاق میں سے نہیں ہے، جس طرح پیغمبر اولاد اسماعیل میں سے ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ بھی اولاد اسماعیل میں سے ہیں. پھر آگے چل کر پیغمبر قبیلہ قریش میں سے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی قبیلہ قریش میں سے ہیں. اچھا، دونوں کی ولادت مکہ کی سرزمین پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے آباء و اجداد میں سے کسی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. یہ کتنا بڑا شرف ہے. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب. یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، ٹھیک ہے. یہ بنی اسرائیل وہی آل یعقوب کو کہا جاتا ہے. آل یعقوب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی آئے ہیں وہ آئے ہیں اولاد اسحاق کے لیے، وہ اولاد اسماعیل کے لیے نہیں آئے. اولاد اسماعیل ہمیشہ سے دین ابراہیمی پر رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح ان کا خاندان، حضرت ابو طالب، یہ سب کے سب جو اولاد اسماعیل ہیں یہ ہمیشہ سے دین ابراہیمی پر رہے. یعنی یہ کبھی بھی ان میں سے کوئی نہ یہودی رہا نہ عیسائی رہا. جناب خدیجہ الکبریٰ کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں. البتہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے وہ چچا داد بھائی ہیں، ایک ورقہ بن نوفل، وہ عرب کے ایک بہت بڑے دانشور تھے، محقق تھے. ورقہ بن نوفل کو بعض ذاکرین یا بعض پڑھنے والے بی بی کا چچا کہہ دیتے ہیں. وہ چچا نہیں ہے، وہ چچا داد بھائی ہیں. ان کا نام ورقہ ہے اور ان کے والد کا نام نوفل ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک چونکہ بہت بڑے عالم فاضل تھے اور انہوں نے اپنے طور پر ایک تحقیق کی، اور تحقیق کرتے کرتے انہوں نے اس زمانے میں یہ سمجھا اپنے علم کے اعتبار سے کہ دین مسیحیت جو ہے وہ ٹھیک دین ہے. یہ واحد آدمی ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے تھے اپنی تحقیق کی وجہ سے. لیکن انہوں نے بھی جیسے ہی پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا پیغمبر کی نبوت کا، ورقہ بن نوفل نے. اور ورقہ بن نوفل جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کی شادی نبیوں کے سردار کے ساتھ ہوگی. جناب خدیجہ الکبریٰ خود آسمانی کتابوں کا علم رکھتی تھیں، تورات کا، زبور کا، انجیل کا ان کے پاس علم تھا، اور وہ ان کتابوں کی عالمہ تھیں، مفسرہ تھیں، اور ان کتابوں کی روشنی میں بھی وہ یہ جانتی تھی کیوں نہیں کسی کا رشتہ قبول کرتی تھی. عربوں کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آتے تھے، یہاں حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، تو رشتے تو بہت آتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے، مگر قبول نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ میں کسی اور کا مقدر ہوں، میں کسی اور کے لیے خلق کی گئی ہوں. یہ بی بی کو علم تھا. پھر ورقہ بن نوفل بھی بتاتے، خود بھی آسمانی کتابوں کی مطالعہ کی روشنی میں وہ جانتی تھیں، اس لیے وہ کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک یہودی عالم جو بی بی کے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تورات و انجیل اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. ایک کوچے سے پیغمبر گرامی کا گزر ہوا، اس وقت اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، نوجوانی تھی پیغمبر کی. تو بالائی منزل سے اس نے جناب خدیجہ الکبریٰ کے محل کی بالائی منزل میں یہودی بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کو جاتے ہوئے ایک نظر دیکھتا ہے، کہتا ہے جلدی سے کسی غلام یا کنیز کو بھیجو جو اس جوان کو بلا کر لے آئے. بھیجا گیا، سرکار تشریف لے آئے. اس نے سرکار کے چہرے کو دیکھا. اب یہ سرکار کے چہرے کو بھی دیکھے، تورات کو بھی دیکھے، پھر سرکار کا چہرہ دیکھے، پھر تورات دیکھے، پھر سرکار کا چہرہ دیکھے، پھر انجیل دیکھے. اب تورات انجیل سامنے پڑی ہوئی ہے، سرکار کے چہرے کو پڑھتا ہے، پھر آسمانی کتابوں کو دیکھتا ہے. یہ پہلے سے بھی سرکار کو جانتا تھا، ان کا خاندانی پس منظر بھی جانتا تھا، ان کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی. اس نے کہا میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں. کیا؟ کہا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو
جو دونوں کاندھے ہیں ان کے درمیان زیارت کروں، تو آپ ذرا یہاں سے مجھے اجازت دیں۔ کپڑا ہٹا، اس نے کیا دیکھنا تھا؟ اس نے مہر نبوت دیکھنی تھی، وہ اسے دونوں شانوں کے بیچ میں نظر آ گئی، اس نے آگے بڑھ کر مہر نبوت کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا آپ کو زحمت ہوئی آپ جا سکتے ہیں۔ پیغمبر تو وہاں سے چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد وہ خدیجہ سے کہتا ہے کہ خدیجہ تمام نشانیاں آخری نبی اور نبیوں کے سردار کی جتنی بھی ہیں وہ میں نے پہلے ہی ان میں دیکھ رکھی تھی، آج صرف مجھے ایک چیز دیکھنی تھی، مہر نبوت، آج میں نے وہ بھی دیکھ لی ہے۔ اور سنو خدیجہ، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا کلمہ کل عالم میں پڑھا جائے گا، اس کا دین صبح قیامت تک سفر کرے گا، یہ تمام نبیوں کا سردار قرار پائے گا، اور بڑی ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگی وہ خاتون جو اس کی زوجہ بنے گی۔ دیکھیے نا، یہودی عالم کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوش قسمت خوش نصیب سعادت مند خاتون ہوگی کہ جو ایسے پاک جوان کو اپنا شوہر بنائے گی اور ان کی زوجیت میں چلی جائے گی۔ اور پھر کہا کہ میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ وہ خاتون قبیلہ قریش کی ہوگی۔ پھر کہنے لگے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خاتون بڑی عالمہ فاضلہ اور بڑی فہیمہ اور ذکیہ ہوگی۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ کہیں تو میں اور تعارف کرواؤں؟ تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ بتائیے، تو اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ خاتون آپ ہیں، وہ جو خاتون ہیں وہ آپ ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس یہودی عالم کی زبان سے جب یہ گفتگو سنی تو پاک پیغمبر کی پاک محبت سے بی بی کا دل بھر گیا، سبحان اللہ، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت سے۔ یعنی اب یہ جان لیا نا کہ یہ نبی ہیں اور یہ گزشتہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ نبی الانبیاء اور امام الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں، اور یہ شرف میں نے حاصل کرنا ہے کہ میں نے ان کی زوجیت میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جتنے بھی رشتے آتے رہے بی بی نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، بلکہ بی بی نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بھی سنایا ورقہ بن نوفل کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند اور ستارے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں پھر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ پورا ایک خواب سنایا اور ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبیوں کے سردار کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی اور اللہ آپ کو ان میں سے اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو ورقہ بن نوفل کے یہ بیانات، یہودی علماء کے بیانات، بی بی کا اپنا جو آسمانی کتابوں کا علم تھا، ان تمام چیزوں کی روشنی میں بی بی یہ جانتی تھی کہ میری شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا ہے۔ اور جب شادی ہوئی تو وہ ایک لمبی داستان ہے کہ شادی ہوئی اور جناب ابو طالب گئے، تو پہلے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنی ایک کنیز کو بھیجا جناب ابو طالب کے پاس، اور پھر جناب ابو طالب باقاعدہ گئے، باقاعدہ بنو ہاشم کے بزرگوں کے ساتھ گئے، اور پھر بھی بیوی نے پردے کے پیچھے سے یہی کہا کہ آپ صاحبان نے زحمت کیوں فرمائی ہے، آپ نے تکلیف کیوں کی ہے، آپ اگر پیغام بھی بھیج دیتے تو یہ میرے لیے شرف تھا، یہ میرے لیے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ بیوی بچپن میں یتیم ہو گئی تھی تو ان کو اپنے والد سے ترکے میں جو مال ملا تھا انہوں نے راہ تجارت پر لگا دیا، اور اتنی دانشمندی کے ساتھ تجارت کی کہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر بیوی کی تجارت بہت بڑھ گئی اور وہ بہت بڑی تاجرہ ہو گئی۔ اور بیوی کا محل میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا ہے کہ پورا اتنا بڑا محل تھا کہ جس میں پورا شہر مکہ سما سکتا تھا، اور محل کے اندر 400 غلام اور 400 کنیزیں محل کے اندر بیوی کے مہمانوں کی ضیافت کے لیے موجود رہا کرتے تھے۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ۔ اور تیسرا مظہر جو مورخین نے بیوی کی دولت کا بیان کیا ہے وہ بیوی کے 80,000 تجارتی اونٹ ہیں۔ جیسے آج کل بحری جہاز ہے نا، اس زمانے میں تجارتی اونٹ کی یہ ویلیو ہوتی تھی، اس زمانے میں آج کے بحری جہاز کے برابر اس زمانے میں تجارتی اونٹ کی ویلیو ہوتی تھی۔ تو 80,000 تجارتی اونٹ جو ہیں جو سامان تجارت لے کر جاتے تھے، اور ہر وقت اس زمانے کی جو انٹرنیشنل منڈیاں ہیں ان میں وہ مصروف رہتے تھے تجارت میں۔ اس زمانے کی جو بڑی مارکیٹیں تھیں، بڑی منڈیاں جو تھیں، وہ مصر کی منڈی تھی، حبشہ کی منڈی تھی، روم کی منڈی تھی، شام کی منڈی تھی، یہ مارکیٹیں انٹرنیشنل مارکیٹیں تھیں تجارت کے لیے بڑی۔ اور خدیجہ الکبریٰ کمپنی کی، میں اپنے الفاظ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ خدیجہ الکبریٰ کمپنی کی پروڈکٹس ان عالمی منڈیوں کے اندر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ مطلب ہے کہ چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ مال کہاں سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے کارخانوں سے آیا ہے، تو اس کی بھائی یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، تو اسے خریدا جاتا تھا، ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کاروباری لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی کبھی بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں ان کو قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کے، ظاہر ہے کہ ان کے پھر کاروبار بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو پیسہ اتنا ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔
تو عرب کے جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے ان کو اپنی کاروباری رولنگ کو قائم رکھنے کے لیے قرض کی ضرورت پڑتی تھی تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا دروازہ کھٹکایا جاتا تھا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی نے اتنا بڑا کاروبار کیا اور اپنے بزنس کے لیے کبھی قرض کسی سے نہیں لیا ہے. پھر بی بی نے اپنا اتنا بڑا کاروبار کیا اور کبھی بازار میں نہیں آئی, گھر میں ہی رہی ہیں. پردے کے اندر رہ کر, چادر کے اندر رہ کر, چار دیواری کے اندر رہ کر, گھر کے اندر رہ کر اتنا بڑا کاروبار, انٹرنیشنل لیول پر کاروبار, جبکہ عرب معاشرے کے اندر عورت کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ عرب جو ہیں یہ بچیوں کو زندہ کیوں دفن کر دیتے تھے؟ وہ یہ سمجھتے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں, یہ کسی کام کی نہیں, نہ کما سکتی ہیں, تو وہ اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے تھے اور انہیں زندہ دفن کرتے تھے, منہ بناتے تھے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور اس معاشرے کے اندر جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر بتا دیا کہ اگر بیٹی کو عزت